ایک خاموش گھر میں جیسے ہی رات کا سیاہ پردہ باہر چھا گیا، ایملی اپنے کمرے میں ہوم ورک کر رہی تھی۔ ہوا تیز ہو رہی تھی، درختوں سے ٹکرا کر کھڑکیوں پر دستک دے رہی تھی۔ کمرے میں صرف گھڑی کے ٹک ٹک کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اچانک نیچے سے ایک آواز آئی جو خاموشی کو چیرتی ہوئی اوپر پہنچی۔ ایملی، نیچے آؤ، کھانا تیار ہے۔ ایملی کا سر اٹھا۔ وہ آواز، وہ اس کی ماں کی آواز تھی، لیکن کچھ عجیب تھا۔ وہ آواز بہت پرسکون، بہت میٹھی تھی، گویا وہ کچھ چھپانے کی کوشش کر رہی ہو۔ ایملی نے جلدی سے اپنی کتابیں سمیٹی اور نیچے جانے کے لیے کھڑی ہوئی، لیکن جیسے ہی اس کے قدم سیڑھیوں تک پہنچے تو کچھ عجیب ہو گیا۔ اچانک کسی نے اس کے پیچھے سے پکڑ کر اسے لانڈری روم میں کھینچ لیا۔ وہ زور سے چیخنے لگی، لیکن کسی نے اس کا منہ بند کر دیا۔ چپ رہو! ایملی کی سانس رک گئی۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا اور یہ اس کی ماں تھی، مگر وہ کچھ مختلف تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ اور دہشت سے بھری ہوئی تھی اور اس کی آواز لرز رہی تھی۔ نیچے مت جانا ایملی، میں نے بھی وہی آواز سنی ہے۔ ایملی کا دماغ گھوم رہا تھا، لیکن وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ لیکن ماں، وہ تو آپ ہی کی آواز تھی۔ نہیں ایملی، وہ میں نہیں تھی، کچھ اور ہے اس گھر میں، اور وہ ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسی لمحے نیچے سے پھر آواز آئی، ایملی جلدی کرو، کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ ماں نے ایملی کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا اور سرگوشی کی۔ جانور ہماری آوازیں نقل کر سکتا ہے، ہمیں بہکانے کے لیے۔ اچانک سیڑھیوں سے قدموں کی آواز آئی، جیسے کوئی دھیرے دھیرے اوپر آ رہا ہو۔ دونوں نے دروازے کی طرف سے جھانکا۔ سیڑھیوں پر ایک سایہ نمودار ہو رہا تھا۔ ایملی کی سانسیں رک گئیں۔ سایہ اس کی ماں جیسا تھا، مگر اس کی آنکھیں سیاہ تھیں، جیسے گہری کھائی۔ اس کے چہرے پر ایک بدصورت مسکراہٹ تھی۔ ایملی، مجھے پتا ہے تم یہاں ہو۔ ایملی نے کانپتے ہاتھوں سے ماں کا ہاتھ تھام لیا۔ ماں نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ وہ سایہ اب مزید قریب آ رہا تھا اور دروازے کے سامنے آ کر رک گیا۔ ایملی اور اس کی ماں نے سانسیں روک کر دلوں کی تیز دھڑکنیں محسوس کی۔ اچانک دروازے پر زور زور سے دستک شروع ہو گئی، جیسے کوئی دروازہ توڑنے کی کوشش کر رہا ہو۔ ایملی، دروازہ کھولو! ماں نے فوراً لانڈری روم کی پچھلی کھڑکی کھولی اور ایملی سے کہا، میں اب یہاں سے نکلنا ہوگا۔ دونوں نے خود کو سمیٹتے ہوئے کھڑکی سے باہر چھلانگ لگائی اور سرد تاریک باغ میں دوڑنے لگی۔ لیکن جیسے ہی وہ باغ کے آخری حصے تک پہنچنے کی کوشش کر رہی تھی، ایک ہولناک چیخ سنائی دی۔ یہ سایہ جو اندر تھا اب باغ میں ان کے پیچھے آ رہا تھا۔ تم بچ کر نہیں جا سکتی، ماں نے ایملی کو آگے دھکیلتے ہوئے کہا۔ دوڑو، پیچھے مڑ کر مت دیکھو۔ ایملی نے اپنی تمام تر ہمت جمع کی اور تیزی سے دوڑنے لگی۔ اس کے پیچھے ماں کی آوازیں اور چیخیں گونج رہی تھیں، لیکن جب ایملی نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کچھ نہیں تھا، نہ سایہ اور نہ اس کی ماں۔ وہ باغ کے بالکل آخری کنارے پر کھڑی تھی اور ہر طرف مکمل خاموشی چھا گئی تھی۔ ماں! لیکن جواب میں صرف ہوا کی سرگوشی سنائی دی، اور پھر جیسے کسی نے اس کے کان کے بالکل قریب سرگوشی کی۔ اب تم کبھی بچ نہیں سکو گی ایملی۔ اس سے پہلے کہ ایملی کچھ سمجھ پاتی، تاریکی نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا اور اس کی چیخیں رات کے سناٹے میں گم ہو گئیں۔ اور یوں ایملی کی تقدیر سائے کی خاموشی میں محصور ہو گئی۔